مجھے معاف کر دیں اذلان صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ زمل کے الفاظ سسکیوں میں گتھم گتھا تھے۔ اذلان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ زمل، یہ کیا تماشا ہے؟ اٹھو وہاں سے۔ نہیں، اس نے تڑپ کر اذلان کے پاؤں چھو لیے۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے سر اٹھا سکوں۔ مجھ پر ترس کھائیں، مجھے طلاق دے دیں اور گھر سے نکال دیں، لیکن اس گناہ کی سزا اس معصوم کو نہ دے جو میرے وجود میں سانس لے رہا ہے۔ کمرے کی ہوا جیسے منجمد ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ گھر والوں نے زبردستی میری شادی آپ سے کر دی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کسی اور کی امانت اپنے اندر پال رہی ہوں۔ زمل کی ہچکیاں اب پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بس اتنی مہلت دیں کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر آپ مجھے بے شک مار دیجیے گا، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی۔ اذلان کا ہاتھ لرزنے لگا۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ باہر اندھیری رات، خاموشی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ خواب بننے تھے، لیکن یہاں تو حقیقت نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ جس شخص کا یہ بچہ ہے وہ کہاں ہے؟ اذلان نے بغیر مڑے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے کر شہر چھوڑ گیا، یا شاید مر گیا، مجھے نہیں معلوم، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ زمل نے اپنا سر فرش پر ٹکا دیا۔ آپ بہت نیک انسان ہیں اذلان صاحب، آپ کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اذلان مڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری، کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت تھی۔ اس نے جھک کر زمل کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ اٹھو، یہ پاؤں پکڑنا بند کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے سچ بول دیا، یہ تمہاری ہمت تھی، لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کان کھول کر سن لو۔ زمل نے لرزتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آج کی رات اس کمرے میں جو کچھ ہوا وہ اس دہلیز سے باہر نہیں جائے گا۔ کل صبح ہم اس شہر سے دور چلے جائیں گے۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ تم کس حال میں ہو۔ دنیا کی نظروں میں یہ میرا بچہ ہوگا اور تم میری بیوی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن تم مجھ سے کبھی محبت یا شوہری کے حق کی امید بھی مت رکھنا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا۔ آپ اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، اذلان نے تلخی سے مسکرا کر کہا، بلکہ اس لیے کہ میرے خاندان کی عزت اور اس معصوم کی زندگی کا سودا میں اپنی انا کے لیے نہیں کر سکتا۔ آج سے تم میری بیوی نہیں، ایک امانت ہو، اور میں اس امانت کا محافظ بنوں گا، شوہر نہیں۔ اذلان نے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینک دی اور خود صوفے پر جا لیٹا۔ زمل وہیں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، جبکہ اذلان چھت کو دیکھ رہا تھا، جہاں اسے اپنی تمام خوشیاں دھواں بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو اس بھیانک خاموشی کے بعد صبح کا سورج اذلان کے لیے خوشی کی کوئی کرن لے کر نہیں آیا تھا۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کے گیت ابھی بھی گونج رہے تھے، لیکن اذلان کے کانوں میں زمل کے وہ لفظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ امی، ہم جا رہے ہیں۔ اذلان نے ناشتے کے میز پر اپنے باپ اور ماں کے سامنے جب یہ فیصلہ سنایا تو جیسے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے اذلان؟ اس کی ماں زاہدہ بیگم نے حیرت سے نوالا ہاتھ میں ہی روک لیا۔ ابھی تو نکاح کی مہندی بھی نہیں اتری، ولیمے کی تیاریاں کرنی ہیں، رشتہ داروں کا تانتا بندھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ آج ہی واپس شہر جانا ہے؟ وہاں دفتر سے فون آ گیا ہے، بہت ضروری پروجیکٹ ہے۔ اذلان نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ پہلا جھوٹ بول رہا تھا، مگر شاید یہ ان ہزار جھوٹوں کی شروعات تھی جو اسے اب اپنی زندگی میں بھر بولنے تھے۔ زمل جو پاس ہی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اذلان کے چھوٹے بھائی شیراز نے شرارت سے کہا، بھائی، مانا کہ بھابھی بہت خوبصورت ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اکیلے وقت گزارنے بھاگ رہے ہیں؟ اذلان کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے ایک سرد نظر شیراز پر ڈالی کہ وہ سہم کر رہ گیا۔ سامان باندھو زمل،
ہم 1 گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ اذلان کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ کسی میں بحث کی ہمت نہ رہی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اذلان کی نظر بار بار برابر والی سیٹ پر بیٹھی زمل پر پڑ رہی تھی، جو کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو تک رہی تھی۔ اذلان کے ذہن میں وہ وقت گھوم گیا جب اس کا رشتہ زمل کے لیے پکا ہوا تھا۔ وہ کتنا خوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا، یار زمل بالکل ویسی ہے جیسے میں نے خوابوں میں سوچی تھی، خاموش، باحیا اور سلیقہ مند۔ اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار اسے انگوٹھی پہنانے گیا تھا، زمل نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ تب اذلان نے سوچا تھا کہ یہ اس کی شرم و حیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شرم و حیا نہیں، وہ بوجھ تھا جو اسے سر نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی اس رشتے کے لیے۔ اس نے اپنے نئے اپارٹمنٹ کا ایک ایک کونا زمل کی پسند کے حساب سے سجایا تھا۔ وہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ایک مثالی شوہر کرتا ہے، مگر اب وہ اپارٹمنٹ اس کے لیے ایک جیل بننے والا تھا جہاں اسے ایک ایسی عورت کی حفاظت کرنی تھی جس نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ لاہور سے دور ایک نئے شہر کے اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں قدم رکھتے ہی زمل کی سسکیاں پھر سے نکل گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اذلان اسے لے کر جانا چاہتا تھا، بلکہ یہ ایک گمنام سی ہستی کا گوشہ تھا جہاں انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اذلان نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک بیڈ اور ایک پرانی الماری پڑی تھی، اور میں باہر والے کمرے میں رہوں گا۔ زمل نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اذلان صاحب، آپ میرے ساتھ اتنی سختی نہ کریں۔ میں جانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر اس تنہائی میں آپ کی خاموشی مجھے مار دے گی۔ اذلان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ سختی؟ زمل، میں تمہارے گناہ پر پردہ ڈال کر یہاں لے کر آیا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ تم چاہتی ہو کہ میں اس بچے کو اپنا نام بھی دوں اور تمہیں پیار بھی؟ میرے اندر اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ، زمل نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس بچے کا نام اس گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ اذلان نے دھاڑ کر کہا، جب تک یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے میں اس کی خوراک اور تمہاری صحت کا خیال رکھوں گا، کیونکہ میں ایک قاتل نہیں ہوں، مگر مجھ سے باپ والے جذبات کی توقع مت رکھنا۔ رات ہوئی تو گھر کے در و دیوار اداسی میں ڈوب گئے۔ زمل اندر کمرے میں تڑپ رہی تھی اور اذلان باہر صحن میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پی تھی، مگر آج اس کے اندر کی کڑھن اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسی دوران اذلان کے فون پر اس کی ماں کی ویڈیو کال آئی۔ اس نے ضبط کر کے فون اٹھایا۔ ہاں امی۔ بیٹا، زمل کہاں ہے؟ اسے دکھاؤ ذرا، میری بہو آج پہلے دن اپنے گھر گئی ہے، اسے کہو شرمائے نہیں، ذرا بات کرے ہم سے۔ زاہدہ بیگم کی آواز میں ممتا اور خوشی تھی۔ اذلان نے کیمرہ زمل کے کمرے کی طرف کیا جہاں وہ لائٹ بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ امی وہ تھک گئی تھی، سو رہی ہے۔ اچھا، خیال رکھنا اس کا۔ دیکھ اذلان، اب وہ تیری عزت ہے، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے کبھی۔ فون بند کر کے اذلان نے دیوار پر مکہ مارا۔ عزت؟ اس نے تلخی سے خود کلامی کی۔ کون سی عزت؟ وہ عزت جو نیلام ہو چکی، یا وہ عزت جو میں جھوٹ کے سہارے بچا رہا ہوں؟ وہ 9 ماہ کا طویل سفر شروع ہو چکا تھا، جہاں ایک چھت کے نیچے 2 لاشیں رہ رہی تھی، ایک وہ جو اپنے گناہ کی آگ میں جل رہی تھی اور ایک وہ جو کسی اور کے گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اذلان روزانہ بازار سے پھل لاتا، دودھ لاتا، زمل کی دوائیاں لاتا، مگر کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھتا۔ وہ اسے کھانا دسترخوان پر رکھ کر خاموشی سے باہر چلا جاتا۔ زمل اکثر اسے چھپ کر دیکھتی اور سوچتی کہ کاش اذلان اسے مار دیتا، کاش وہ اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا۔ یہ خاموش ہمدردی تو طلاق سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وقت گزر رہا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں گھڑیاں جیسے تھم گئی تھی۔
باہر دنیا بدل رہی تھی، موسم بدل رہے تھے، لیکن اذلان اور جمل کے درمیان پھیلی وہ خاموش دیوار اپنی جگہ قائم تھی۔ ان 9 مہینوں میں اذلان ایک جیتا جاگتا بت بن چکا تھا۔ وہ صبح کام پر جاتا اور شام کو لوٹتے ہوئے پھلوں کی ٹوکری اور جمل کی دوائیاں لانا نہ بھولتا، مگر یہ سب وہ ایک مشین انداز میں کرتا۔ اذلان صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ جمل کی آواز اب پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی اندرونی کرب کی گواہی دیتے تھے۔ اذلان نے بغیر دیکھے جواب دیا، تم کھا لو، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ یہ جھوٹ تھا، وہ بھوکا تھا، مگر اس سے دسترخوان پر بیٹھنا اسے اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف لگتا تھا۔ وہ صحن میں لگی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر اندھیرے کو تکنے لگتا۔ جمل اکثر کچن کی جالی سے اسے دیکھتی اور رو پڑتی۔ اسے یاد آتا کہ کیسے اذلان نے ایک بار فون پر اسے کہا تھا، جمل، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلایا کروں گا۔ وہ خواب اب ایک بھیانک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ ایک رات جب بارش تیز ہو رہی تھی، جمل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ کرا رہی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں تھی کہ اذلان کو پکارے جس نے اسے امانت قرار دیا تھا۔ آخر کار جب درد برداشت سے باہر ہوا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اذلان دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پہلی بار اس کے چہرے پر ایک جھرجھری سی آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر جمل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اذلان کا لہجہ غصے اور پریشانی کا امتزاج تھا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے ڈر لگتا ہے، جمل نے سسکتے ہوئے کہا۔ اذلان نے خاموشی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس بچے سے نفرت کرتا ہے وہ اس عورت کی جان لے سکتا ہے جس کی حفاظت کا اس نے عہد کیا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سفید روشنیوں کا پہرا تھا۔ اذلان اکیلا ایک بینچ پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ خون اور پسینے سے بھرے تھے۔ ڈاکٹر کی بھاگ دوڑ اور مشینوں کی بیپ اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ماں کا فون آ گیا۔ اذلان پتر، کیا ہوا؟ جمل ٹھیک ہے؟ مجھے آج بڑا عجیب سا خواب آیا ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے، زاہدہ بیگم کی آواز فون میں گونجی۔ اذلان نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ امی، وہ ہسپتال میں ہے، بس دعا کرے جمل بچ جائے۔ اللہ خیر کرے گا بیٹا، تو پریشان نہ ہو، دیکھ بچہ ہو تو مٹھائی بانٹنا، میں اور تیرے ابا کل کی ٹرین سے آ رہے ہیں۔ اذلان کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، کل؟ وہ کل یہاں ہوں گے، وہ اس بچے کو دیکھیں گے جس کی رگوں میں ان کا خون نہیں ہے، وہ کیسے نظریں ملائے گا؟ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک نرس باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ نرس نے بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ اذلان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ وہ بچہ بالکل معصوم تھا، اتنا خوبصورت۔ اس کی ننھی سی انگلیاں اذلان کے انگوٹھے کے گرد لپٹ گئی۔ اس لمحے اذلان کو لگا جیسے اس کا دل پگھل رہا ہے۔ یہ بچہ کسی کے گناہ کا نتیجہ ہو سکتا تھا، مگر اس معصوم کی بے گناہی نے اذلان کے 9 ماہ کے غصے کو ایک پل میں دھندلا دیا۔ ہوش آنے کے بعد جب جمل نے خالی چھت کو دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی زندگی میں وہ آیا تھا۔ وہ اس کے کالج کا ساتھی تھا۔ اس کی میٹھی باتوں اور جھوٹے وعدوں نے جمل کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جمل، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اس نے کہا تھا اور جمل نے اندھا اعتبار کر لیا۔ وہ معصومیت اور نادانی کا وہ لمحہ تھا جس کی قیمت اسے پوری زندگی چکانی تھی۔ جس دن اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ اس کے پاس بھاگی گئی، مگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تم جیسی لڑکیاں کسی کے ساتھ بھی۔ اس کے وہ زہریلے الفاظ جمل کے کانوں میں آج بھی گونجتے تھے۔ وہ گھر آئی تو بھائیوں کے خوف اور باپ کی غیرت کے ڈر سے خاموش رہی، یہاں تک کہ اذلان کا رشتہ آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شادی سے پہلے خودکشی کر لے گی، مگر اس ننھی جان کی حرکت نے اسے جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اذلان کو سب بتا دینا چاہتی تھی، مگر اس کے خاندان نے اسے ڈرا دیا تھا۔ پہلی رات جب اذلان اس کے قریب آیا تو اسے لگا جیسے وہ جہنم کی آگ میں گرنے والی ہے۔ پھر اس نے وہ سچ اگل دیا جس نے اسے بچا تو لیا، مگر ایک ایسی جیتے جی موت دے دی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔
اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی گود میں وہ بچہ تھا۔ زمل نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا اذلان اب اس بچے کو اس سے چھین کر کہیں پھینک دے گا۔ اذلان صاحب، وہ نکاہت سے بولی۔ اذلان نے بچہ اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ تمہارے والدین اور تمہارے امی ابا کل صبح یہاں پہنچ رہے ہیں۔ زمل کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ پہچان لیں گے کہ یہ… اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی کچھ نہیں پہچانے گا۔ میں نے ہسپتال کے ریکارڈ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آج سے یہ بچہ ارسلان اذلان کہلائے گا۔ یہ میرا بیٹا ہے زمل۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اذلان نے کھڑکی کی طرف منہ موڑ کر کہا، بلکہ اس لیے کہ اس بچے نے آج ہسپتال میں میرا انگوٹھا تھاما تھا، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کے سر پر ناجائز ہونے کا ٹھپا نہیں لگنے دوں گا۔ زمل نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا دکھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی تھی، جہاں اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا تھا جو اس کا محافظ تو تھا، مگر جس کے دل تک پہنچنے کے تمام راستے اس نے خود ہی بند کر دیے تھے۔ اسٹیشن پر شور تھا، کلیوں کی آوازیں اور انجن کا دھواں فضا میں بوجھل پن پیدا کر رہا تھا، لیکن اذلان کے سینے میں جو دھواں تھا وہ اس سے کہیں زیادہ سیاہ تھا۔ ٹرین رکی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابا اور امی ہنستے مسکراتے دعائیں دیتے ڈبے سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائیاں تھیں اور آنکھوں میں اپنے پوتے کو دیکھنے کی بےتاب چمک۔ میرا اذلان پتر، زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اذلان کو گلے لگا لیا۔ صدقے جاؤں، کتنا کمزور ہو گیا ہے تو، سارا دن کام میں جتا رہتا ہے کیا؟ اذلان نے ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ایک نقاب کی طرح تھی، جس کے پیچھے اس کی روح لہو لہان تھی۔ بس امی، کام کا بوجھ تھا تھوڑا۔ گھر پہنچے تو فضا ہی بدل گئی۔ وہ گھر جو پچھلے کئی ماہ سے ایک قبرستان کی مانند خاموش تھا، آج قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ زمل نے دوپٹہ سر پر جمایا، آنکھوں کے کاجل سے اپنے آنسوؤں کے نشان چھپائے اور ساس کے پاؤں چھوئے۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ نے تیری گود ہری کی، میری تو زندگی کی مراد پوری ہو گئی۔ زاہدہ بیگم نے زمل کو ڈھیروں دعائیں دی اور پھر دوڑ کر پنگھوڑے کی طرف گئی، جہاں ننھا ارسلان سو رہا تھا۔ اذلان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابا چودھری صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ اذلان بیٹا، بالکل تجھ پر گیا ہے، وہی نقش و نگار، وہی ماتھا، ماننا پڑے گا تیری نسل کا عکس ہے یہ۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ وہ کیا کہتا کہ یہ بچہ اس کی نسل کا نہیں بلکہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ وہ خاموشی سے باہر صحن میں نکل آیا۔ رات کے کھانے پر میز سجی ہوئی تھی۔ زمل کی ماں بھی آ چکی تھی۔ وہ بار بار زمل کا صدقہ اتار رہی تھی۔ اذلان بیٹا، ہم تو ڈر ہی گئے تھے کہ پتہ نہیں نئے شہر میں تم دونوں کیسے سنبھالو گے، مگر تم نے زمل کا جتنا خیال رکھا ہے، میری بیٹی کی قسمت جاگی۔ زمل نے نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ اذلان کی نظریں اپنی پلیٹ میں گڑی تھی۔ وہ لقمہ توڑ رہا تھا مگر اسے نگلنا محال تھا۔ اذلان صاحب نے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے۔ زمل کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اتنا تو شاید ہی کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ اس جملے میں جو چھپا ہوا دکھ تھا وہ صرف اذلان سمجھ سکتا تھا۔ اپنا؟ زمل نے اسے جتایا تھا کہ وہ آج بھی اسے غیر ہی سمجھتی ہے، ایک ایسا محسن جس کا احسان اس کی گردن پر بوجھ بن چکا ہے۔ رات گئے، جب سب سو گئے تو اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ زمل فرش پر بچھی چادر پر لیٹی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ منظر بہت مقدس تھا، مگر اذلان کے لیے یہ ایک دکھتی رگ تھی۔ اذلان صاحب، زمل نے دبی آواز میں پکارا۔ کہو۔ اذلان نے رخ موڑے بغیر جواب دیا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ امی اور ابا بہت خوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے عقیقہ کریں گے اور سب رشتہ داروں کو یہاں بلائیں گے۔ زمل کا لہجہ لرز رہا تھا۔ اذلان یکدم مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عقیقہ؟ کس بات کا عقیقہ زمل؟ کسے دکھانا چاہتی ہو تم؟ یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے۔ زمل تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور اذلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آپ کے لیے اذیت ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں انہیں سچ بتا دوں؟ میں کہہ دوں کہ آپ کا بیٹا جس پر فخر کر رہا ہے وہ اس کا خون ہی نہیں ہے؟ وہ تو مر جائیں گے اذلان صاحب۔
تو میں کیا کروں؟ اذلان اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا۔ میں روز اس بچے کی شکل میں اس گناہ کو دیکھوں جس نے میری زندگی اجاڑ دی۔ مجھے لگتا ہے یہ دیواریں مجھے کھا جائیں گی۔ تمہاری ماں مجھے دعائیں دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ مجھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ سمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اذلان کے پاؤں کی طرف جھکنا چاہا مگر اذلان پیچھے ہٹ گیا۔ مجھ سے دور رہو زمل، تم نے جو پردہ مانگا تھا وہ میں نے دے دیا۔ اب میری روح کا سودا مت کرو۔ عقیقہ ہوگا، سب آئیں گے، میں ہنسوں گا بھی اور مٹھائیاں بھی بانٹوں گا، مگر یاد رکھنا یہ سب میں صرف اپنے والدین کے سفید بالوں کی لاج رکھنے کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ وہ تولیہ اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے زمل وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کا بچہ تھا جو بے خبری میں مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ جو ایک طرف زندگی کی علامت تھا اور دوسری طرف دو انسانوں کے درمیان لگی اس کی آگ کا ایندھن جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے زمل کے اندر پچھتاوے کی بارش ہو رہی تھی، جو اسے دھو تو نہیں سکتی تھی مگر اسے اندر تک گیلا اور سرد ضرور کر رہی تھی۔ عقیقے کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، مہمان جا چکے تھے اور گھر کی دیواروں پر لگی رنگین روشنیاں اب بجھ چکی تھیں، بالکل اذلان کی امیدوں کی طرح۔ والدین کے جانے کے بعد وہ گھر پھر سے ایک خاموش جیل بن گیا تھا، جہاں اب اذلان کی رونے کی آوازیں کبھی کبھی اس خاموشی کو چیرتی تھیں۔ اذلان اب اکثر دیر سے گھر آتا، وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا یا کسی سنسان پارک میں بیٹھ کر گھنٹوں اندھیرے کو تکتا رہتا۔ اسے گھر جانے سے خوف محسوس ہوتا تھا، اسے اس معصوم بچے سے ڈر لگتا تھا جو اسے دیکھتے ہی اپنی ننھی ننھی باہیں پھیلا دیتا تھا۔ ایک شام اذلان جب گھر داخل ہوا تو زمل کچن میں کام کر رہی تھی اور بچہ صحن میں بچھی دری پر اکیلا کھیل رہا تھا۔ اذلان کی نظر جیسے ہی ارسلان پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بچہ اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسا اور رینگتے ہوئے اس کے طرف بڑھنے لگا۔ اذلان نے اپنا رخ موڑنا چاہا مگر اس ننھے وجود کی معصومیت نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے بے اختیار جھک کر بچے کو اٹھا لیا۔ کیوں ہنستے ہو مجھے دیکھ کر؟ اذلان نے تلخی سے سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میری دنیا کتنی ویران ہو گئی ہے؟ بچے نے جواب میں اپنا ننھا سا ہاتھ اذلان کے گال پر رکھ دیا۔ وہ لمس اتنا نرم اور اتنا سچا تھا کہ اذلان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر بچے کے ماتھے پر گرا۔ اس نے جلدی سے بچے کو واپس نیچے بٹھا دیا جیسے وہ کسی آگ کو چھو رہا ہو۔ سمل کچن کے دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا۔ وہ باہر آئی اور اذلان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ اس سے نفرت کیوں نہیں کر پاتے؟ سمل کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ آپ کا یہ ادھورا غصہ مجھے مار رہا ہے اذلان صاحب۔ آپ اسے سینے سے لگا لیں یا اسے ہمیشہ کے لیے میری گود سے چھین کر کہیں پھینک دیں مگر یہ روز روز کا تماشا ختم کریں۔ اذلان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو زمل؟ میں اس بچے کو باپ کا پیار دوں جس کی وجہ سے میں نے اپنی ضمیر کا قتل کیا ہے؟ میں روز آئینے میں خود کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں کتنا بزدل ہوں جو ایک جھوٹ کی آبیاری کر رہا ہوں۔ آپ بزدل نہیں ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، زمل نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کی زندگی میں زہر گھول دیا، میں مانتی ہوں، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے آپ کو نہیں چنا تھا، آپ نے اسے اپنا نام دیا۔ نام دینا میری مجبوری تھی، اذلان نے دھاڑ کر کہا، لیکن اسے اپنا ماننا میرے بس میں نہیں ہے۔ جب بھی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا اور جس کے گناہ کا بوجھ میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ میری غیرت مجھے ہر لمحہ کچوکتی ہے زمل۔ زمل وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کا وجود دکھ سے ٹوٹ رہا تھا۔ کاش میں مر گئی ہوتی، کاش اس رات میں نے آپ کو کچھ نہ بتایا ہوتا۔ اذلان نے ایک گہرا سانس لیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ جھوٹ بولنا تمہارے بس میں نہیں تھا اور سچ سہنا میرے بس میں نہیں۔ ہم دونوں ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اذلان اور زمل کبھی ایک مکمل خاندان بن پائیں گے؟ کیا ارسلان کی معصومیت ان دونوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔
اگر آپ کو یہ کہانی دل کے قریب لگی ہے تو مزید جذباتی اور رکت میز حصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سب سے اہم بات، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلے ہیوی اور جذباتی پارٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلے پارٹ کا انتظار کریں، کہانی ابھی باقی ہے۔